الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کی اس قرآنی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہماری 22ویں قرآنی مجلس ہے۔ اس میں سورہ احزاب کا بڑا حصہ ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے اور سورہ یاسین کا ایک حصہ ہے۔ سورہ احزاب میں جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا، بیرونی اور اندرونی خطروں سے ہوشیار کیا گیا ہے۔ تو بیرونی خطرے کی ایک بہت بڑی مثال پیش آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو، وہ احزاب کا حملہ تھا، جب بہت سارے قبیلوں نے مل کر ایک بڑا الائنس بنا کے اور بہت بڑی فوج تیار کر کے حملہ کیا تھا۔ آگے پھر آج جو حصہ ہمارے پیش نظر ہے اس میں اندرونی خطرات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو منافقین تھے، مرد اور عورتیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی نشانہ بنا رہی تھی، اور یہ سارے منافقین جو ہیں یہ مسلمانوں کو اذیت دینے پر، مسلم مردوں کو، مسلم خواتین کو، ازواج مطہرات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو انہیں اذیت دینے کے در پہ تھے، اور اس کی مختلف شکلوں کا آگے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان رخنوں کو بند کیا جائے جو رخنے یہ منافقین پیدا کر رہے ہیں یا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس راستے سے اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے سورہ احزاب کے جب ہم اختتام پر پہنچتے ہیں تو پھر ایک حیرت انگیز طریقے سے، یعنی چونکا دینے والے طریقے سے اچانک ایک موضوع تبدیل ہوتا ہے بالکل آخر میں آ کے، اور قیامت کے سلسلے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، اور اس کے بعد جو آخر تک گفتگو ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مکی زمانے کی آیتیں ہوئی۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، لیکن جب اس کا اختتام جو ہے وہ بالکل مکی انداز کی آیتوں پر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے، اس کے لیے ماحول تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے آخر میں کہا گیا یسألک الناس عن الساعة، کہ لوگ قیامت کے بارے میں، اس آنے والی گھڑی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یعنی حجت کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ سورہ سبا شروع ہوتی ہے تو اس میں گفتگو شروع ہوتی ہے آگے کہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور اس کے بعد پھر قیامت کے سلسلے میں گفتگو چلتی ہے اور وہ آخر تک چلتی ہے۔ تو پھر سورہ سبا میں بھی اور سورہ فاطر میں بھی مختلف پہلوؤں سے قیامت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اور سورہ سبا اور سورہ فاطر دونوں میں ایک اور انوکھی بات یہ ہے کہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ سورہ سبا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے، یعنی شکر گزاری کا بھی تصور آخرت سے ایک رشتہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرے گا اور جس کے اندر شکر گزاری کا احساس ہوگا تو وہ آسانی کے ساتھ آخرت کے تصور کو قبول کر لے گا اور اسی طرح کی زندگی گزارے گا، شکر گزاری والی، جو اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور آخرت میں اس کا صلہ پائے۔ اس سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ دوسری طرف سبا کی قوم کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ناشکری سے کام لیا۔ سورہ احزاب کے آخر میں گفتگو یہ آتی ہے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، کہ ہم نے اپنے قائدین کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ سورہ سبا میں بھی پھر اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ جو زمین میں تکبر کرتے رہے اور لوگوں کو دباتے رہے، اپنی قوت سے لوگوں کو راہ حق سے روکتے رہے، تو ان کا کمزوروں کے ساتھ مکالمہ وہ ہمیں سورہ سبا میں نظر آتا ہے۔ اور پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں کے حوالے سے قیامت تک یا آخرت کے وقوع تک بات پہنچتی ہے۔ اس میں بھی جو استکبار ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو استکبار کا ذکر جو ہے وہ سورہ سبا میں بھی ہے، سورہ فاطر میں بھی ہے۔ اچھا، وعد جو ہے اللہ کا وعدہ آخرت کے سلسلے میں، اس کا ذکر بھی ان دونوں صورتوں میں بہت نمایاں طور پر بار بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ گویا کہ یہ تینوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر اوور ویو تھا پارہ نمبر 22 کا۔ اب اس کے بعد سوال و جواب کا موقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My question is regarding وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. So these commandments were specifically for Ummul Mu'mineen.
I want to know how did the women during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam behave after this ayat came down? Were they in their homes, or were they out taking part in community activities, nursing the sick, managing the markets? Because many people use these ayats to restrict women at home. So kindly tell us about this. آیت بالکل واضح ہے، یہ ازواج مطہرات کو ایڈریس کرتی ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہماری مائیں، انہیں تعلیم دی گئی کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے اور ان کی بیویاں کوئین تھیں، اور جب کوئین ہیں تو انہیں عام لوگوں کی رسائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مملکت چلانے کے جو راز ہیں اس راز کو لوگ حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اس لیے کہا گیا کہ بہت زیادہ میل جول نہیں کرنا ہے، اور خاص کر مرد لوگوں کو اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو حجاب سے مراد جو کرٹین ہے، اس زمانے میں ڈورز نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ لال قلعہ جا کر دیکھ لیجئے، جو بادشاہ کا کمرہ ہے اس میں بھی ڈور نہیں ملے گا، تو ڈور تو بات کی چیز ہے، پردے ہی ہوتے تھے گھروں میں بھی۔ کہا کہ پردے کے پیچھے سے سوال کریں اگر کوئی چیز پوچھنی بھی ہو، تو یہ ریسٹرکشن گھروں میں رک کر رہیں، پردے کے پیچھے سے بات کریں، یہ امہات المؤمنین کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عام خواتین اس زمانے میں بھی مسجدوں میں آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہوتی تھی، کوشچن کرتی تھی، میدان جنگ میں جاتی تھی، کچھ کمبیٹنٹ بھی تھیں خواتین، یعنی تلوار اٹھا کر لڑنے والی، اور کچھ پیراملٹری ورکس ہوتے ہیں، میڈیسن اور ہاسپٹل یا سرجری، اس طرح کے کاموں میں بھی وہ لگی ہوئی تھیں، مارکیٹ میں بھی وہ جاتی تھیں۔ حضرت اسما کے بارے میں ہے کہ وہ مدینے سے باہر جنگلوں میں جاتی اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور مدینے میں لا کر بیچتی تھیں، معاشی سرگرمیاں بھی وہ انجام دیتی تھیں۔ تو یہ سب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں خواتین انجام دیتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ جمل کی قیادت کی۔ جنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پولیٹیکل لیول کی آخری چیز ہے، اس کی قیادت کرنا معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے دنیاوی امور میں بھی ان کا تعلق تھا۔ تو یہ آئیڈیا کہ گھر میں تمام خواتین بیٹھ کر رہیں، یہ اسلام کا مطلوب آئیڈیا نہیں ہے۔ سماج میں جانے، مردوں کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنے کے جو طریقے ہیں، جو ادب ہے، جو اصولوں کو ملحوظ رکھنا ہے، ان کے ساتھ عورت بھی معاشرے کا حصہ ہے اور سرگرمی انجام دے گی۔ تو ان آیتوں کے سلسلے میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر وہ ہے جسے محترم ایس امین الحسن صاحب نے پیش کیا کہ یہ امہات المومنین کے تعلق سے ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ تو تمام مومن عورتوں سے متعلق ہیں، البتہ جو اس میں سزا اور جزا کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات امہات المومنین کے لیے خاص ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شروع سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس سیاقی کلام میں کہ تمہارا مقصود دنیا کی زندگی اور اس کی زینت نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصود جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اطاعت، قنوت، عمل صالح ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب گفتگو کرو تو پھر لوچ دار آواز کے ساتھ، بناوٹی آواز کے ساتھ گفتگو مت کرو، اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے گھروں میں اللہ کی آیتوں کی اور حکمت کی تلاوت کرو۔ تو یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو کہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہو، ساری مومن عورتوں سے ہی مطالبہ کیا گیا۔ اسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ تو اس میں اصل میں جو اشکال پیدا جب ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب وقرن فی بیوتکن کو الگ کر لیتے ہیں اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اس کو الگ کر دیتے ہیں، یعنی دو الگ الگ حکم ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ دونوں حکم ملا کر ایک حکم ہے۔ جو غیر اسلامی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں عورتیں باہر نکل کر
اور جاہلیت کے انداز پر بے پردگی اختیار کرتی ہیں۔ ایک سوسائٹی ہوتی ہے جس میں عورتیں باہر رہتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، یعنی پورے اپنے حسن کی اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اور ایک سوسائٹی ہوتی ہے جو اس کے برعکس ہوتی ہے، تبرج جاہلیت کو اختیار نہیں کرتی ہیں، اور ان کا جو مرکز ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، باہر نکلتی ہے ضرورت کے تحت۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو گھر سے باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیں ازواج مطہرات اور غیر ازواج مطہرات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ جس طرح سے حضرت اسما گھر سے باہر نکلتی تھی، اسی طرح سے حضرت عائشہ بھی گھر سے باہر نکلتی تھی، باہر نکل کے وہ کوفہ تک پہنچ گئی۔ اسی طرح سے وہ مکے بھی آنا جانا ہوتا تھا، تمام ازواج مطہرات کا آنا جانا ہوتا تھا، گھر سے باہر ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتی تھی۔ اور اس میں علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بہت ہی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں جو مرد تھے وہ تو سب صحابہ تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ہر وقت رہنے کا، بہت قریب رہنے کا موقع ملتا تھا، فل تربیت حاصل کرنے کا موقع ملتا تھا، اور پھر اس تربیت کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی تربیت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ خواتین کو یہ موقع حاصل نہیں تھا بہت زیادہ ساتھ رہنے کا، تو خواتین صحابیات کے طور پہ اصل میں تو ازواج مطہرات تھیں۔ اصل جو خواتین صحابیات تھیں جنہیں پورا موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا، وہ تو ازواج مطہرات تھیں، اور پھر ازواج مطہرات کے علاوہ جو مسلمان خواتین تھیں انہیں تھوڑا موقع ملتا تھا، تو مکمل صحابیت خواتین میں ازواج مطہرات کو حاصل ہوتی تھی، اور وہ اسی لیے ان کی تعداد زیادہ تھی ازواج مطہرات کی۔ تو یہ مکمل صحابیات جو ہے ان کا کام تھا پوری امت کی ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی تربیت کرنا۔ تو مدینے کے جو خواتین کا سماج تھا اس کی اصل تربیت ازواج مطہرات کرتی تھی، اور اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ خواتین آتی تھی آپ کے پاس، ملتی تھی، اپنے مسائل رکھتی تھیں، اور ایک پورا تربیتی نظام تھا حضرت عائشہ کا، حضرت زینب کا، اور مختلف ازواج مطہرات کا۔ سیرت کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ازواج مطہرات اور عام مسلم خواتین میں گھر سے باہر نکلنے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں تھا، اور تبرج جاہلیت سے بچنے میں دونوں یکساں تھیں، گھر کو مرکز بنانے میں بھی دونوں یکساں تھیں۔ نہ تو یہ صحیح ہے کہ آپ اس آیت کو بنیاد بنا کر عورتوں کو گھر میں بند کریں، کیونکہ اصل عورتوں کو گھر میں بند رہنے کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ گھر آپ کا مرکز ہے، اور باہر جب آپ نکلیں گی تو تبرج جاہلیت نہیں ہو، ورنہ اگر گھر میں بند رہنا ہو تو تبرج جاہلیت سے کیوں منع کیا جائے گا؟ تبرج جاہلیت تو گھر سے باہر ہی نکل کر ہوگا، اس کا مطلب گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، لیکن باہر نکلنا ہے تو پھر وہ جاہلیت والی بے پردگی کے ساتھ نہیں نکلنا ہے۔ آخر میں اس کے بعد ہی فوراً ان المسلمین والمسلمات کہہ کے مسلم مرد و خواتین کی صفات اسی سے جوڑ کر یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو صفات ہیں یہ تمام مسلم خواتین میں پیدا ہونی چاہیے، جن کا ذکر ازواج مطہرات کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 2، یہاں اللہ پاک نے کئی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو آسمان کی بات کی گئی، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تو اس چیز پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ سورہ سبا اور پھر آگے جو صورتیں آتی ہیں ان کا جو سینٹرل تھیم ہے، مرکزی مضمون ہے، وہ توحید ہے۔ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے دلائل دیے، ان میں سے ایک طریقہ ہے نیچرل فینامینن، آسمان و زمین میں جو بے شمار نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین تمہارے لیے دو الگ الگ ہستیاں نظر آتی ہوں گی، یا دو الگ الگ ہستیوں کے اقتدار ان کے کنٹرول میں ہے، جیسا کہ مشرکین کا نظریہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک یونٹ ہے، اور ان میں سے جو نشانیاں ہیں کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ انتظام کیا۔ زمین میں جانے والی چیزوں سے مراد سیڈ ہے ایک معنوں میں، جو بیج اندر جاتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اس سے جو کراپ نکلتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ میتوں کو دفنا دیا جاتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں تو ان کو بھی وہ جانتا ہے، قیامت کے دن کب کھڑا کرنا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے کس میت کو، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ منرلز وغیرہ جو زمین کے اندر مدفون ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، اور ان کی جو مائننگ ہوتی ہے ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ انٹرپریٹیشن ہیں، زمین کے اندر جو کچھ جا رہی ہے اور زمین سے جو چیز باہر آ رہی ہے اس کا علم اسے ہے۔
اسی طرح آسمان سے جو چیز نازل ہو رہی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور آسمان کی طرف جو چڑھتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، تو اسی کے حکم سے بادل میں پانی آتے ہیں، سورج کی روشنی جب سمندر کے پانی کو آبی بخارات میں بدل دے تو واٹر ویپر جو ہے وہ کنڈنس ہوتے ہیں، کلاؤڈز بنتے ہیں، کلاؤڈ بسٹنگ ہوتی ہے، بارش ہے، تو آسمان کا یہ پورا پروسیس وہ جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، واٹر ویپرز اوپر جاتے ہیں، گرمی اوپر، کلائمیٹیکل چینج جیسی اس کے اثرات کو وہ جانتا ہے۔ اس طرح سے آسمان سے آنے والی چیزوں کی بھی جانتا ہے، زمین سے اوپر جانے والی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے، پورا ملا کر ایک یونٹ، ایک سائیکل اور ایک کوہیرنٹ آئیڈیا ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ رحیم خدا کا انتظام ہے، اور تمہاری غلطیوں کے باوجود وہ تمہیں معاف کرتے رہتا ہے، اور اس زمین پر بسنے کے سارے انتظامات وہ تمہارے لیے کرتے رہتا ہے۔ سورہ احزاب آیت 40۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں بالکل واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پھر یہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نعوذ باللہ یہ نبی تھا، تو وہ ایسا کس دلیل پر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت ہو جائے۔ ختم نبوت کی کوئی ایک دلیل نہیں ہے، بلکہ بہت ساری دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے۔ دلیلیں بہت ساری ہیں۔ قرآن مجید کا محفوظ ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے، قرآن مجید کی ہدایت کا کافی ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صفات کے مطابق ہونا جن کی پچھلی کتابوں میں خبر دی گئی تھی، وہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور اس سب کے علاوہ ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ نبوت کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا، وہ اپنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھا سکا، وہ اپنے آپ کو نبی ثابت ہی نہیں کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا۔ تو ختم نبوت کی ایک بڑی دلیل جو ہے وہ لوگوں کا اس بات سے عاجز ہونا ہے، بے بس ہونا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو ثابت کر سکیں، اپنے ذریعے لائی گئی تبدیلی کو دکھا سکیں، ایک اچھی امت قائم کر کے دکھا سکیں، ایک مثالی صحابہ کی جماعت تیار کر کے دکھا سکیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی، نہ اب تک کسی نے کیا ہے اور نہ آگے کبھی کر سکے گا۔ آپ نبیوں کے سارے تذکرے دیکھ لیجئے، نبیوں کے ساتھ پر جو ایمان لائے ان کی جماعتیں، ان کے تذکرے دیکھ لیجئے، نبیوں کی جو دعوت تھی، جو تبدیلی تھی، وہ دیکھ لیجئے، اور یہ جو مدعیان نبوت ہیں ان کے حالات دیکھ لیجئے، تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب سے تو زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول یا کسی رسول سے تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے ان کی۔ تو یہ خود ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے اگر لوگ آنکھوں پر سے پردہ ہٹا کر دیکھیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 اور 38 سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس آیت کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا خوف یا خشیت لاحق ہو گئی تھی، تو اس پورے رکوع کے اندر یہ چیز ہم کو واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، اور آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی کہا گیا کہ نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے۔ تو کیا یہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، یا پھر اس کی کچھ اور وضاحت ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ اتنا اہم یا اتنا زور اس پر دیا جا سکتا ہے کہ پورا ایک رکوع اس پر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور بہت سے جاہلیت کے جو ٹریڈیشنز ہیں انہیں ختم کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے۔ ان میں سے ایک ٹریڈیشن یہ کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کو بہو تسلیم کیا جاتا تھا، اور اگر وہ منہ بولا بیٹا طلاق دے دے تو وہ جو لڑکی ہے جسے بہو تصور کیا جاتا ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یہ بھی آئیڈیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے شادی کرا دی تھی۔ اب آپ کو جو ڈر تھا جس کا یہاں ذکر ہے اور آپ نے جو سوال کیا، وہ اصل میں سوسائٹی کا ڈر تھا کہ اگر شادی کریں گے تو یہ بات لوگ عام کریں گے منافقین کہ اپنی بہو سے نعوذ باللہ شادی ہو گئی، حالانکہ وہ بہو نہیں تھی۔ یہ بھی ڈر ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویلٹی قائم کی اور ایک آزاد کردہ غلام کو ایک قریش کی بڑے گھرانے کی عورت سے شادی کرا دی تھی، اور اس نکاح کا فیل ہونا خود بھی جو ہے ایک پریشانی کی بات ہے
کہ آپ جو سمجھتے تھے کہ بھئی اسلام میں یہ اونچ نیچ نہیں ہے، اب یہ دیکھیے کہ ایک آزاد کردہ غلام جو ہے بڑے خاندان کی لڑکی کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا. اس طرح کے اور بھی کچھ فیئرز ہو سکتے ہیں، سوسائٹی کا ڈر ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب ڈر کے علی الرغم، اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کمانڈ دے رہے ہیں اور ہم نے تمہارا نکاح کر دیا زینب کے ساتھ. تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے ساتھ ہی معاشرے کی وہ پرانی روایت ٹوٹ گئی جس کے سلسلے میں لوگوں کا غلط خیال تھا، اور اسلامی شریعت کے لحاظ سے یہ بات مکمل ہو گئی کہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، سگا بیٹا نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ سبا پارہ 22 آیت نمبر 13. اس آیت میں اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض لگن وغیرہ بنانے کا ذکر آیا ہے. اس سے ملتی ہوئی ایک حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو کورسز ہوتے ہیں جیسے فائن آرٹس، اپلائیڈ آرٹس وغیرہ، جن میں جاندار کی شکلیں بنانا بھی اس کورس کا حصہ ہوتا ہے، اور دوسری ایک اور چیز جو کہ اور بھی کئی کام اس کے ذریعہ یعنی ذریعہ معاش کے لیے بھی ہوتے ہیں جیسے فوٹوگرافرز، گرافک ڈیزائنرز، کریٹیو ڈائریکٹرز وغیرہ. تو سوال یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے کس حد تک جائز ہوگا یا جائز ہے بھی کہ نہیں؟ اس میں جو خاص بات ہے وہ تماثیل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سے کام کرتے تھے اور کراتے تھے جو انہی کی طرف منسوب ہوں گے، جس میں ہیوج کنسٹرکشنز، جن میں بڑے بڑے یوٹینسلز اور جن میں تماثیل بناتے تھے. تماثیل سے مراد کیا ہے؟ جنرل لوگوں نے اسے عام طور پر تصویر سمجھا ہے، وچ از اے 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ. جبکہ تماثیل جو ہے وہ صرف 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے ہم اسٹیچوز کہتے ہیں یا ریپرزنٹیشنز کہتے ہیں، آرٹ کی زبان میں ریپرزنٹیشنز کہتے ہیں، تو یا اسکلپچر کہتے ہیں. یہ سب ورڈز استعمال ہوتے ہیں. اسکلپچر بھی 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے. تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام اسکلپچرز بناتے تھے. اب اسکلپچرز میں ایک وہ ہیں جو ہیومن فگرز پائے جاتے ہیں، فگریٹو آرٹ، فگریٹو اسکلپچر. اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اسکلپچر بناتے تھے وہ فگریٹو تھے. نان فگریٹو اسکلپچرز، ایبسٹریکٹ اسکلپچرز وہ بناتے رہے ہوں گے. آج بھی آپ اگر سعودی عرب جائیں تو لیٹ 70s میں وہاں جو ڈیولپمنٹ ہوا اس میں جو چوراہے ہوتے ہیں، ان چوراہوں میں بہت سے اسکلپچر موجود ہیں جو نان فگریٹو ہیں، جس میں انسانی تصویر نہیں ہے. بہت بڑی سائیکل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یا ایک بڑا کیوبائڈ ہے جس میں اللہ لکھا ہوا ہے. میلبرن میں میں نے دیکھا، سنگاپور میں میں نے دیکھا، پرتھ میں میں نے دیکھا کہ جو سرکلز ہوتے ہیں، پبلک سپیسز ہوتے ہیں، پارکس ہوتے ہیں، وہاں بہت بڑے بڑے دنیا کے آرٹسٹ کے اسکلپچر لگے ہوئے ہیں. وہ اسکلپچر فگریٹو نہیں ہوتے، میں جن کا نام لے رہا ہوں وہ سب ایک ایبسٹریکٹ ڈیزائن ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے جسے وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آرٹسٹری میں بھی بہت ہی ید طولہ رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے. جہاں تک فگرز کی بات ہے، اور آپ نے جو حدیث کوٹ کیا اس کو سمجھ لیں کہ اصل میں جو تصویریں بناتے تھے اس زمانے میں وہ شرک کا ذریعہ ہوا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے جو برگزیدہ لوگ تھے، یا ان کے جو صحابہ تھے، یا ان کے بعد کے جو نیک لوگ تھے، ان کی تصویریں بناتے تھے. اور تصویر بنانے سے پہلے ان کی طرف بزرگی کو منسوب کرتے، ان کو یاد کرتے مصیبتوں میں، انہیں پکارتے، پھر ان کی تصویریں بنائی گئیں. پھر دھیرے دھیرے شیطان نے انہیں شرک کی طرف آمادہ کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسٹرکٹلی فوٹوگرافی یا آرٹ، فوٹوگرافی تو آج کی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے، یا فگریٹو آرٹ جو ہے وہ پروہیبیٹڈ تھی، تصویر بنانا. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ کرام ہوں، ہمارے اولیاء ہوں، بڑے ہوں، ان کی کسی کی کوئی تصویر فوٹوگرافی ہی نہیں، ہاتھ سے بھی بناتے تھے تصویر. دنیا کے بڑے بڑے آرٹسٹ بناتے تھے. تو آپ کو کہیں کسی کی تصویر نہیں ملے گی. شرک سے بچانا تھا امت کو، شرک کا کوئی دبے پاؤں داخل ہونے کا امکان بھی باقی نہیں رکھنا تھا، اس لیے وہ کہا گیا.
اب وہ امکان ختم ہو گیا کہ علت اور معلول کی ایک بحث ہے جس میں کوئی حکم ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی علت کیا ہے. اگر وہ علت باقی ہے تو وہ حکم باقی ہے, اگر وہ علت ختم تو وہ حکم ختم. تو یہ جو علت ہے تصویر کے سلسلے میں جس میں شرک کا امکان تھا, اب دور دور تک وہ ختم ہو گیا. تو ہمارے علماء اس معاملے میں اب فوٹوگرافی وغیرہ آپ دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے یا گورنمنٹ کی بعض ضروریات ہوتی ہیں ان سب کے لیے تصویر لینے کی ممانعت نہیں ہے. اور آپ کے گھروں میں کوئی بچہ فائن آرٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بے شمار جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کیلیگرافی بھی اسی کا ایک حصہ ہے, لینڈسکیپ آرکیٹیکچر, لینڈسکیپ پینٹنگ بھی ہوتے ہیں, ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہوتی ہے, آپ کے بچے اس میں جا سکتے ہیں, فوٹوگرافی میں جا سکتے ہیں, پورٹریٹ پینٹنگ میں جا سکتے ہیں, اسکلپچر بنا سکتے ہیں. اسکلپچر سے میں نے بتایا کہ نان فگریٹو, اور سب سے بڑا جو اسلام کی کا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ جب فگریٹو آرٹ پر پابندی لگی, کسی ایک چیز سے روکا جائے تو ہزار راہیں کھلتی ہیں. تو مسلمانوں نے جیومیٹرک ڈیزائن کو ایجاد کیا جس میں ملینز اینڈ بلینز آف ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. رنگوں سے مسلمانوں نے کھیلا اور ان کی مسجدوں میں, ان کی پینٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیوٹیفل کلرز کو جو ہے انہوں نے اس کے شیڈز کو ایکسپلائٹ کیا. سورہ سبا آیت نمبر 14 سوال یہ ہے کہ جنات کے غیب نہ جاننے کے بیان سے قرآن کے عمومی اصول جو کہ سورہ نمل آیت 65 کی تصدیق تو ہوئی, مگر سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی اس حقیقت کو واضح کرنے کا اسلوب کیوں اپنایا گیا؟ کیا یہاں انسان کی طاقت اور کمزوری دونوں پر کوئی خاص نقطہ بیان ہو رہا ہے یا کچھ اور بات ہے؟ تبینت الجنوں کا مطلب سمجھ لیجئے. اس کا مفہوم عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جنوں کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی ہے نا, جنوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو وہ رسوائی والی تکلیف سے دوچار نہیں ہوتے. تبینت الجن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی, بلکہ جنوں کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی. جنوں پر تو یہ بات واضح پہلے ہی سے تھی کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے, لیکن جنوں کے بارے میں انسانوں نے یہ تصور قائم کر رکھا تھا کہ جنوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ جنوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اپنی دینداری میں. اور مختلف زمانوں میں یہ چلا آتا رہا کہ مطلب کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں, وہ غیر معمولی قدرت رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ کی خدائی میں شریک کرنا. تو اسی طرح کا ایک فتنہ جو ہے وہ جنوں سے متعلق ہے. تو اس فتنے کا سدباب کیا گیا کہ جنوں کے بارے میں یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی کہ جن جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں. اگر غیب کا علم وہ رکھتے ہوتے تو اس رسوائی کا شکار نہیں ہوتے وہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے سامنے ایک استدلال رکھا ہے. یہ ایسی دلیل ہے جو بہت سارے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے گی. یہ صرف ایک واقعے سے متعلق ایک کوئی ایپیسوڈ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مکمل دلیل ہے کہ کسی بھی مخلوق کے بارے میں آپ کو یہ ہرگز یہ وہم نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اسے علم غیب حاصل ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ علم غیب اگر حاصل ہوتا تو پھر اس طرح کی وہ بے بسی کا اور اس طرح کی ذلت کا ان کو شکار نہیں ہونا پڑتا. تو یہ اس کی اہمیت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول اور عمل صالح ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے, تو ہم لوگ جو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں انسانوں میں, اس کی کیا حقیقت ہے, اور پاکیزہ قول سے کیا مراد ہے یہاں پر جو اوپر چڑھتا ہے, اور عمل صالح کا ذرا واضح کر دیں. تو فللہ العزت جمیعاً کا مطلب یہ ہے کہ عزت کا جو سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اگر کسی کو عزت ملے گی تو اللہ تعالیٰ سے ملے گی. اللہ تعالیٰ جسے عزت دے گا اس کو عزت ملے گی. تو من کان یرید العزت, جو عزت چاہتا ہے, جو اونچا مقام چاہتا ہے, تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ وہاں پر موجود ہے یہ بات کہ جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے مانگے. فللہ العزت جمیعا, کہ عزت جو ہے وہ تو اللہ کی ہے, اللہ جس کو دے گا اس کو ملے گی. تو عز من تشاء ہے نا. اور پھر یہ بتایا اس کے آگے کہ اصل جو عزت ہے وہ کیا ہے. اصل عزت یہ ہے کہ آپ کا کلمہ طیب, آپ کا عمل صالح وہ اللہ کے پاس پہنچے, وہ بلندی کی طرف جائے. تو جس کا قول اور جس کا عمل
کلمہ طیب میں آپ کا عقیدہ بھی شامل ہے، آپ کے اقوال بھی شامل ہیں، آپ کی سوچ اور آپ کا نظریہ بھی شامل ہے، اور عمل صالح میں آپ کے سارے کام شامل ہیں۔ تو دونوں جو ہے اللہ کی طرف جاتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اصل عزت جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگی وہ اس طرح سے حاصل ہوگی، انسان جو ہے کلمہ طیب اور عمل صالح کو اختیار کرے۔ کلمہ طیب جو ہے اللہ کی طرف بلند جائے گا، عمل صالح کو اللہ تعالیٰ بلندی کی طرف لے جائے گا، تو آپ کا مقام بلند ہوگا، آپ کو عزت حاصل ہوگی، اور وہی اصل عزت ہے۔ کہ لوگ عزت چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اصل عزت ملتی کہاں سے ہے اور کس طرح سے۔ تو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہاں سے ملے گی، اللہ تعالیٰ سے ملے گی۔ کیسے ملے گی یہ بھی بتا دیا گیا کہ کلمہ طیب اور عمل صالح کے ذریعے ملے گی، کیونکہ کلمہ طیب کے ساتھ صعود کی بات بتائی، اوپر جاتا ہے، اور عمل صالح کے ساتھ رفعت کی بات بتائی۔ تو جس کے اندر کلمہ طیب ہوگا، عمل صالح ہوگا، اسی کو صعود حاصل ہوگا، اسی کو رفعت حاصل ہوگی، گویا اسی کو عزت حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ غور و فکر کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا علم، فہم عطا کرے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔